حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق پیٹرول 47 روپے لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق آئی ایم ایف کا درآمدی مشینری پر ٹیکس چھوٹ کی اجازت دینے سے انکار۔ اگر پیٹرول 47 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا تو عام آدمی کا کیا بنے گا؟ یار وہ سوال ہی بڑا عجیب ہے، عام آدمی کا پہلے کیا بن رہا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا، مطالبہ نہیں کر دیا، مطالبہ کمزور کرتا ہے، یہ حکم ہے پاکستان کے عوام جانتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آئی ایم ایف کو پاکستان کے عوام سے، عام آدمی سے کوئی دشمنی نہیں، وہ اس کی بہتری چاہتے ہیں۔ یہ ہم آئی ایم ایف کو جو ولن بنا کے نا، وہ کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں آ کے کرتے، دے آر دیئر ٹو ہیلپ یو، اسسٹ یو، یا جو بھی ہے ان کا کاروبار ہے، بھائی دھندا ہے ان کا۔ میں اگر زہر خریدنے جاتا ہوں اور پھر وہ کھا کے خودکشی کرتا ہوں تو اس میں زہر فروش کا تو کوئی قصور نہیں، جان بوجھ کے اس کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بڑا ویلن ہے، کوئی ویلن نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اچھا، آپ نے عام آدمی کا کیا بنے گا؟ عام آدمی کا 78 سال سے کیا بنا تھا جو اب کچھ بنے گا؟ بد سے بدتر ہوگا، اور کیا ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے بذات خود، دیکھو بات سنو، یہ جو ہے نا کہ درآمدی مشینری پہ ٹیکس چھوٹ کی اجازت دینے سے انکار، اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ، وہ دے تھنک بیٹر۔ لیکن دوسری طرف میں ایک اور بات انجوائے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیٹرول اگر پہلے تھا میرا خیال ہے 272، میں نے ابھی اطہر سے پوچھا ہے، اب 47 کے اضافے سے یہ پھر میرا خیال ہے ایک ایسی سٹیج آئے گی جب لوگ پیٹرول کو پرفیوم کے طور پہ استعمال کریں گے، اور لوگ پلٹ کے، جو بندہ پاس سے گزرے گا اور اس نے پیٹرول کا کو بطور پرفیوم یوز کیا ہوگا، لوگ اس کو مڑ کے دیکھیں گے۔ لیکن مجھے تو اب 47 کے نا یہ جو فگر سے خوف آنے لگا۔ 47 کو پاکستان بنا، پھر فارم 47 آیا، اب 47 یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بھی مبارک ہو، کام کو بھی مبارک ہو، اللہ خیر صلی اللہ، اچھی خبر تو ہے کوئی نہیں، بٹ لیٹس، اب میرا خیال ہے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ اس طرح کی شرمناک خبروں پہ کو انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے چونکہ سرکاری کھاتے ہوں دے، انہوں نے سارے سارا سرکاری کھاتے، عوام کی بوٹیاں کھا کے پلنے والے ان لوگوں کا یا ان کی نسلوں کا کیا انجام ہوگا، تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے، میں نہیں کو پروڈکٹ کرنا۔ آگے چلیں آپ۔ ہاں جی حسن صاحب، اگلی خبر بڑی افسوسناک ہے۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ نے بیرون ملک جانے سے پہلے اپنی دوست کے پاس 67 تولے سونا امانتاً رکھوایا۔ واپسی پر جب سونے کا مطالبہ کیا تو اس کی دوست نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کر کے اس کی لاش، ڈاکٹر وردہ کی لاش قریبی جنگل میں دفنا دی۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ ملزمہ نے لیڈی ڈاکٹر کا سونا گروی رکھوا کر 50 لاکھ بینک سے حاصل کیے تھے۔ 67 تولے سونا رکھ کے صرف 50 لاکھ، یہ میرا خیال ہے کوئی نیم پاگل قسم کے لوگوں کا گروہ ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سمجھ لو کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ ساتھ، آپ میرے بچوں کی طرح، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس معصوم ڈاکٹر کو علم نہیں ہوگا کہ وہ کس معاشرے اور کن لوگوں میں زندہ ہے، بالکل نہیں۔ پاکستانی معاشرہ اس لیول پہ آ گیا ہے جہاں اپنے سائے سے بھی ڈرو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے سائے سے بھی خوف کھاؤ۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے پاکستان وہ سونا امانت کے طور پہ رکھوایا تھا، تو ویسے تو قائد اعظم نے بھی امانت دی تھی پاکستان کی شکل میں۔ آپ 67 تولے سونا کو آج میں نے پڑھا ہے اور مزید مہنگا ہو گیا ہے، بہرحال تو بانی پاکستان کی امانت تھی، اس کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اور آپ نے کہا نا ایک اور نہیں، ایک خبر بڑی افسوسناک، تو پچھلی بھی افسوسناک ہی تھی۔ اچھا، ایک شعر سن لو، یہاں میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے اور کمال ہے۔ میں نام مجھے یاد آ رہا ہے لیکن میں جان کے نہیں لے رہا، کہیں غلط نہ نکل جائے میرے منہ سے۔
آنکھیں نہیں اپنی کبھی چہرہ نہیں اپنا، آنکھیں نہیں اپنی کبھی چہرہ نہیں اپنا، وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں. یہ سونی مہیوال کا ہے نا قصہ مشہور کہ اس نے اپنی ران کا گوشت کھلا دیا تھا. نوبت یہاں تک نہ آ جائے کہ لوگوں کو اپنا گوشت کھلا کے اپنی اولادوں کو بھوک سے مرنے سے بچانا پڑے. جی ویسے حسن صاحب، آپ کے خیال میں کسی معاشرے کے زوال کے بڑے عوامل کیا ہوتے ہیں؟ اس سوال کو پاکستانی معاشرے کے ساتھ جوڑیں تو یہ بتائیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم تو کھڑے نہیں ہیں، ہم کہاں لیٹے ہیں یا ہم کہاں رینگ رہے ہیں، یا جیسے نہیں کو معذور پیشہ ور جو ہوتے ہیں، یہ کیا کو کہتے ہیں، بھکاریوں کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ معذور آدمی کو ایک جگہ بٹھائے جاتے ہیں، شام کو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ساتھ اس کے پاس جو اس نے بیچارے نے کمایا ہوتا ہے. تو یہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ غلط ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں کو تو پتہ نہیں ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سوائے ثواب کے اور جنت کے حوروں شوروں وہ بات سمجھ نہیں آتی. اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس پہ آدھا عمل بھی کر لو تو دنیا تمہارے لیے جنت بن سکتی ہے. دعوے کی بات دیکھو، ایک زمانے میں رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن کا ایک کے اصول بیان کیے جاتے تھے، اب وہ مکمل طور پہ بدل چکے ہیں. اب اس کے جو 9 پوائنٹس ہیں اس میں پہلا پوائنٹ ہے پابندی اوقات، پنکچویلٹی. نماز کیا سکھاتی ہے تمہیں؟ جو بہت سی چیزیں سکھاتی ہے ان میں پنکچویلٹی نمبر 1 ہے. ادھر 5 وقتہ نمازی کدی کدی ٹائم تے پہنچتے نہیں، توڑے نزدیک پتہ ہی کوئی نہیں، یہ اوقات ہی کوئی نہیں. اچھا، وہ یہ چونکہ سوچنے کی بیماری ہے زندگی اذیت میں، اسی لیے ہے. میں ہمیشہ اس بات پہ کڑتا ہوں. اچھا، ایک بات یاد رکھنا، یہ دین ان کی بات کرتے ہیں، کلمہ کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم، ککھ نہیں پتا ہوتا، ہذا من فضل ربی، ککھ نہیں پتا ہوتا. لیڈرشپ کی ایک پہچان، واپس لوٹ جاؤ. کیا انسان سازی، بس انسان بنا لو گے تو باقی سب کچھ وہ خود ہی بنا لیں گے. حضور نے کیا کیا تھا؟ ان جیسا پوری ہیومن ہسٹری میں ان کے پیروں کی خاک کوئی نہیں، چونکہ بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلانے، بڑے بڑے پتہ نہیں کلاکار آئے اس دنیا میں اور چلے گئے. انسان بنائے صرف ہمارے آقا نے. تو اگر ان کے تلووں کی خاک بھی ہے کوئی، اس کا فوکس ہونا چاہیے آدمیوں کو انسان بنانا. یہ ہوتی ہے گورننس. گورننس سے بھی جو تعریف کر دے نا، سڑکیں بنانا، پل بنانا، نہیں، آدمیوں کو انسان بنانا. دس از کالڈ لیڈرشپ. لیکن جو کرپٹ ہوگا، خود چور چکار کھانے، اور کل کے آپ نے بتایا تھا نا اسمبلی میں پتہ نہیں 50,000 اوقات دیکھو انہوں نے، تو کتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے. سو دس از واٹ یور، یہ مٹیریل ہے، یہ ہم ہے.